ہم سب کی زندگیوں میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کہیں نہیں جاتی، بس چہروں پر سجا لی جاتی ہیں۔ ہم اکثر دوسروں کی توقعات کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اتنے تھک جاتے ہیں کہ اپنی اصل پہچان ہی کہیں پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور ہمیں اپنا ہی چہرہ اجنبی لگنے لگے؟ وہ نقاب جو ہم نے محض دوسروں کی خوشی اور منظوری کے لیے پہن رکھے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ہماری اصل شکل کہیں چھپ سی جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت تکلیف دہ احساس ہے۔ سب کو خوش رکھنے کی یہ نہ ختم ہونے والی دوڑ انسان کو اندر سے بالکل خالی کر دیتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، یہ پوری ایک کہانی ہے جو بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ شروع میں ہم صرف اپنے والدین کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں، پھر جب اسکول جاتے ہیں تو دوستوں میں فٹ آنے کے لیے ان جیسی عادتیں اپناتے ہیں، اور جوانی میں پھر تو معاشرے اور رشتہ داروں کی توقعات کا ایک پہاڑ سر پر آ جاتا ہے۔ رہی صحیح کسر آج کے اس جدید دور میں سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے، جس نے اس جال کو مزید الجھا دیا ہے۔ سوشل میڈیا کی بات کریں تو اس نے اس مسئلے کو واقعی خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے۔ ہم محض چند لائکس اور ورچوئل تالیوں کے لیے اپنی زندگی کی ایک انتہائی جھوٹی اور چمکدار تصویر پیش کرتے ہیں، لیکن اسکرین کے اس پار اکثر ایک ایسا ٹوٹا ہوا انسان ہوتا ہے جو راتوں کو جاگ کر یہی سوچتا رہتا ہے کہ کیا میں کافی ہوں؟ یہ مسلسل سوچنے کی عادت ایک میٹھے زہر کی طرح ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ دیکھیں، جب ہم ہر کسی کو خوش کرنے نکلتے ہیں نا، تو ہماری توانائی بالکل بکھر کر رہ جاتی ہے۔ ہمارا دھیان 100 مختلف جگہوں پر ہوتا ہے، اور نتیجہ کوئی ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا اور کوئی بھی ہم سے واقعی خوش نہیں ہوتا۔ اس کے بالکل برعکس، جب ہماری ترجیحات واضح ہوتی ہیں اور ہم صرف ان باتوں پر توجہ دیتے ہیں جو واقعی معنی رکھتی ہیں، تو نتائج بھی شاندار ملتے ہیں اور دل کو بھی ایک عجیب سا سچا سکون ملتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کامیاب لوگ کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بڑا وہم جنم لیتا ہے، پرفیکشنزم، مطلب ہر کام میں 100% کمال کی تلاش۔ یہ ایک ایسا جال ہے جو ہم سے ہر انسان کی 100% منظوری مانگتا ہے، جو کہ بالکل ناممکن ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور غلطیاں کرنا ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ جس دن ہم یہ سچائی دل سے مان لیتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو خوش نہیں رکھ سکتے، یقین کریں ایک ایسا بوجھ کندھوں سے اترتا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ہمارے ہاں خاندانی نظام میں والدین کا دل سے احترام کرنا ہماری ایک بہت ہی خوبصورت اور بنیادی قدر ہے، لیکن یہاں ایک بہت ہی نازک فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی عزت کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے اپنے جینے کا مقصد اور اپنے خواب مار دینا، جیسے کہ دل آرٹ میں لگتا اور زبردستی انجینئرنگ کر لی جائے، یہ ایک سراسر نقصان دہ عمل ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بحث یا لڑائی سے بچنے کے لیے چپ رہیں گے تو رشتے بچ جائیں گے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دراصل یہ خاموشی اندر ہی اندر ایک کڑواہٹ، ایک لاوا سا پکاتی رہتی ہے جو رشتوں کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ عزت کے دائرے میں رہ کر ایمانداری سے بات کرنا ہی رشتوں کو لمبی عمر بخشتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایک چیز لازمی سیکھنی چاہیے، اور وہ ہے آراء کا فلٹر لگانا۔ ہر کسی کی بات کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں، صرف ان سچے خیرخواہوں کی بات سنیں جو ہماری خامیوں کے باوجود ہم سے بے لوث محبت کرتے ہیں، اور وہ ناقدین جو صرف تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، وہ دراصل اپنی ناکامیوں اور حسد کا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ انہیں بس مسکرا کر نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہے۔ چوتھا حصہ، حدود یعنی باؤنڈریز کی طاقت۔ اس سارے جال سے نکلنے کا سب سے بہترین اور طاقتور طریقہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نہیں ایک مکمل جملہ ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی پر غور کریں۔ ہم اکثر نہیں کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن کسی ایسے کام سے انکار کرنا جو ہمیں تکلیف دے رہا ہو، کوئی خود غرضی نہیں بلکہ یہ اپنی حفاظت ہے۔ اور سب سے مزے کی بات، اس ایک لفظ کے بعد ہمیں کسی کو لمبی چوڑی صفائیاں دینے یا جھوٹی معافیا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، یہ بات تو آج ہی پلے باندھ لیں، جب ہم اپنے لیے کچھ حدود مقرر کرتے ہیں تو سامنے والا ناراض ہو یا غصہ کرے، اس جذباتی رد عمل کو سنبھالنا ہمارا درد سر بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی ہماری مقرر کردہ حد سے تکلیف محسوس کرتا ہے تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہر وقت دوسروں کے جذبات کا ٹھیکہ لے کر چلنا دونوں طرف کے لوگوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے برسوں کی عادت راتوں رات تو ختم نہیں ہوگی، یہ ایک آہستہ آہستہ چلنے والا عمل ہے۔ شروعات چھوٹی سے کریں، آج کسی بہت معمولی سی بات پر نہیں کہہ کے دیکھیں، کل کسی محفل میں اپنی وہ رائے دیں جسے آپ عموماً دبا جاتے ہیں، اور پھر کسی ایسے شوق کو وقت دیں جسے لوگوں کے ڈر سے طاق پر رکھ دیا تھا۔ بس یوں ہی قدم بقدم ہماری وہ اندرونی آواز دوبارہ ابھرنے لگے گی جو کہیں گم ہو گئی تھی۔ اپنی حقیقی زندگی واپس لینا۔ اب وقت آ گیا ہے
اندرونی شفا کی طرف قدم بڑھانے اور ایک سچی زندگی جینے کا۔ ہم اکثر ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ ہم خود سے محبت کرنے کو خود غرضی سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ اسے یوں سمجھیں کہ ہم سب کے پاس توانائی کا ایک پیالہ ہے۔ اگر ہمارا اپنا پیالہ ہی خالی ہوگا تو ہم دوسروں کو کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے پہلے اپنی ضروریات کو پورا کر کے اس پیالے کو بھرنا ضروری ہے، تاکہ ہم سچے دل اور پوری توانائی کے ساتھ دوسروں کے کام آ سکیں۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے۔ جتنی بھی عظیم شخصیات گزری ہیں، کیا انہوں نے ہمیشہ ہجوم کو خوش رکھنے کی کوشش کی؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے معاشرے کی بنی بنائی توقعات کو توڑا، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی اندر کی آواز سنی۔ ہاں، شروع میں شاید لوگوں نے انہیں پاگل بھی کہا ہو، لیکن عظمت کا راستہ اسی سچائی سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب ہم بدلنا شروع کرتے ہیں اور اپنی حدود مقرر کرتے ہیں تو ایک بہت فطری سا ڈر لگتا ہے کہ کہیں لوگ مجھے چھوڑ نہ جائیں۔ تو یہاں ایک تسلی بخش بات سن لیں۔ جو رشتے سچے اور حقیقی ہوں گے وہ آپ کی حدود کا احترام کریں گے اور کبھی نہیں ٹوٹیں گے، لیکن وہ رشتے جن کی بنیاد ہی آپ کی مسلسل تابعداری اور جی حضوری پر تھی، ان کا ٹوٹ جانا ہی فطری ہے۔ اور سچ تو یہ ہے، ایسے کھوکھلے رشتوں کے ٹوٹنے سے آپ کو ایک نئی آزادی ملے گی۔ آج کے اس جائزے کو ہم ایک بہت ہی گہرے اور چبھتے ہوئے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جب زندگی کی شام ہوگی تو ہم خود سے کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے یہ زندگی اپنی شرائط، اپنے خوابوں کے مطابق گزاری، یا پھر ہم نے ساری عمر محض دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود کو ہی کہیں بھلا دیا؟ سچائی کا یہ سفر مشکل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی سکون صرف اور صرف اسی راستے پر ہے۔